ہماری بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں یعنی تنہائی میں ملتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو عورتوں کا مردوں سے اختلاط یعنی تنہائی میں ملنا عورت اور مرد دونوں کے لیے فتنے کا باعث ہے، اور اس سے دونوں کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جو مرد و زن کے اختلاط کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثلاً عورت کو اللہ تعالیٰ نے غیر محرم مرد کے ساتھ پست اور نرم آواز میں بات کرنے سے منع فرما دیا تاکہ کوئی مریض دل شخص اس کے متعلق شک و شبہ کا اظہار نہ کرے، سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں۔ لہٰذا جب نرم لہجہ میں بات تک کرنے کی اجازت نہیں تو مرد و زن کے اختلاط کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اجنبی عورتوں سے اپنی نظروں کو جھکانے کا اور اسی طرح مومنہ عورتوں کو بھی اجنبی مردوں سے اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دیا، سورہ نور آیت نمبر 30-31۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات چیت کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث۔ لہذا جب غیر محرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہی حرام ہے تو ان کے آپس میں میل ملاقات اور گھومنا پھرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جو عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتی ہیں اور وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیا کرتے تھے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم راستے کے عین درمیان میں چلو، تم پر لازم ہے کہ تم راستے کے کناروں پر چلو۔ اس پر وہ خواتین دیوار کے ساتھ چمٹ کر چلتی تھیں، حتیٰ کہ ان کی چادریں جن سے انہوں نے پردہ کیا ہوتا تھا دیواروں سے اٹک جاتی تھیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز تک ادا کرنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹنے والی عورتوں کو مردوں کے راستے سے دور رہنے کی تلقین فرمائی تو عام طور پر مرد عورت کا اختلاط کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ تو ایک انصاری نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ الحمو یعنی خاوند کے بھائی دیور کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے، بخاری کی حدیث۔ تو اس حدیث میں غور فرمائیں کہ جب دیور خاوند کا بھائی اپنی بھابھی کے لیے موت ہے تو عام مرد و عورت کا آپس میں ملنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پانچویں چیز، کوئی آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے روانہ ہو گئی اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ کے لیے لکھ لیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔